السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا اسلام میں محبت کرنا، پیار کرنا یہ حرام ہے؟ ایک بھائی صاحب کا یہ سوال ہے اور انشاءاللہ ہم اس کے حوالے سے آپ کو بہت ساری چیزیں بتانے والے ہیں، آپ اسے سمجھنے کی اچھی طرح کوشش کریں۔ دیکھیے، اسلام میں محبت، پیار جسے کہتے ہیں آپ، لو جسے کہا جاتا ہے، یہ حرام اور ناجائز نہیں ہے، لیکن اس کے نام پر جو غلط کام ہوتے ہیں بلا شبہ وہ ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے مثلا آج ہمارے نوجوانوں کا جو ایک مزاج بن چکا ہے کہ کسی سے محبت کر بیٹھتے ہیں اور پھر بائک نکالے اور پیچھے بٹھا کر اس کے بعد میں پھر اڑ گئے، پکنک منانے چل دیے، فون پر راتوں رات باتیں جاری رہتی ہیں، عشقیہ باتیں اور فسقیہ باتیں، گناہ کی باتیں، یہ سب چلتے رہتے ہیں۔ ہوٹل بک کیے، لاج بک کیے اور وہاں پر پہنچے، اس لڑکی کے ساتھ اور اس لڑکے کے ساتھ دونوں آپس میں اس لاج میں ایک روم کے اندر جو ہے تنہائی میں رات گزار رہے ہیں۔ تو یہ سب کام جو آپ کر رہے ہیں محبت کے نام پر، پیار کے نام پر، عشق کے نام پر، تو بلا شبہ اسلام اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا ہے۔ اسلام نے عورتوں کو بہت عزت عطا فرمائی ہے اور ان کے مقام کو بہت اونچا رکھا ہے۔ یاد رکھ لیجئے کہ اسلام ہرگز محبت کے خلاف نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام محبت کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام سے اچھا محبت کرنے کا طریقہ کون سا دین اور کون سا دھرم سکھاتا ہے؟ ذرا آپ مجھے ریسرچ کر کے بتا دیجئے۔ سب سے پاکیزہ محبت اور سب سے پاکیزہ عشق اور پیار اگر کوئی سکھاتا ہے، کوئی دین، کوئی دھرم، کوئی مذہب، تو وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا اسلام ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تک اس سے آپ نکاح نہ کر لو، اس وقت تک آپ اس سے بات بھی نہ کرو، اس کی آواز پردے میں رکھو، اسے دیکھو مت، اسے گھمانے کے لیے مت لے جاؤ، پکنک مت مناؤ، اس کے ساتھ غلط کام نہ کرو۔ یہ ساری چیزیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک بچی، ایک لڑکی، اس کی عزت اور آبرو محفوظ رہتی ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ ایک شخص وہ ہے کہ جس نے کسی سے محبت کر لیا اور پھر اس سے بات نہیں کرتا ہے، اس کے ساتھ کہیں گھومنے نہیں جاتا ہے۔ اس نے کیا کیا کہ اپنے ماں باپ سے، اپنے گھر والوں سے یہ بات بتا دی کہ وہ لڑکی مجھے پسند ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس کے گھر والے اس کے گھر پر گئے اور انہوں نے اس سے، ان کے لڑکی کے گھر والوں سے بات کیا اور دونوں کا رشتہ قائم ہو گیا اور پھر نکاح ہو گیا، اور اس کے بعد میں پھر جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہوئے۔ ایک یہ ہوتا ہے، اور دوسرا وہ کہ لڑکا کسی لڑکی سے محبت کر بیٹھا، نہ یہ اپنے گھر والوں کو بتایا اور نہ اس نے اپنے گھر والوں کو بتائی، اور دونوں گھوم رہے ہیں، ادھر ادھر پکنک منا رہے ہیں، ہوٹل بک کر رہے ہیں، لاج بک کر رہے ہیں، فون پہ باتیں کر رہے ہیں الٹی سیدھی۔ تو آپ ذرا خود سوچیں کہ جس نے اپنے گھر والوں کو بتا کر اور کوئی گناہ کے بغیر شادی کر لی، یہ سچی محبت ہے یا وہ سچی محبت ہے کہ دونوں نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا اور دونوں کے درمیان ناجائز تعلقات پیدا ہوتے رہے؟ کون سی سچی محبت ہے؟ آپ خود یہ کہیں گے کہ سچی محبت یہی ہے کہ اپنے گھر والوں کو بتایا اور اس کے دل میں جو ایک بے قراری تھی، اس کے دل میں جو محبت تھی، اس محبت کو اس نے نکاح میں بدل دیا اور اسے زندگی بھر کے لیے اپنا لیا۔ یہ سچی محبت ہے اور اسلام اسی چیز کو سکھاتا ہے، اسلام اس چیز کو درس دیتا ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام محبت کے خلاف ہے، اسلام محبت کے خلاف نہیں۔ محبت کے نام پر جو غلط چیزیں ہوتی ہیں، محبت کے نام پر جو غلط تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں، ان تعلقات اور ان باتوں کی اسلام مخالفت کرتا ہے۔
آپ کسی پر نظر پڑ گئی، حسن بھا گیا، اچھی لگ گئی اور عشق ہو گیا، بس اسے آپ نکاح کی صورت میں بدل دیجیے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن لوگ آزاد مزاج ہو گئے ہیں، وہ ان سب چیزوں کو نہیں، یعنی اچھائی لوگوں کو پسند نہیں آتی ہے، برائی لوگوں کو پسند آتی ہے، اور ایسے لوگ زندگی میں ہمیشہ ٹھوکریں کھاتے ہیں جو برائی کو فالو کرتے ہیں اور برائی کی طرف بھاگتے ہیں، اور جو اچھائی کی طرف آتے ہیں اور اچھائی کو فالو کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو ہمیشہ ان کا سر فخر سے بلند رہتا ہے اور پوری زندگی وہ سرخرو ہی رہتے ہیں۔ تو اسلام محبت کے خلاف نہیں، محبت میں ہونے والے جو گناہ ہوتے ہیں، محبت کے نام پر جو گناہ کرتے ہیں، ان چیزوں کی مخالفت اسلام ضرور کرتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی۔ کوشش کریں ہر نوجوان تک اس پیغام کو پہنچائیں، اور ہم سب یہ جو برائی ہمارے معاشرے میں رائج ہوئی ہے، اسے مل کر ختم کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔